کتابوں میں پڑھا تھا وہ کہتے ہیں مجھے یہ طوطے کہہ رہے تھے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آخر زمان پیغمبر آئے گا، تو تم مہربانی کر مجھے یہی چھوڑ دے، میں آگے نہیں جانا چاہتا۔ اس نے کہا بیابان ہے، ویران ہے، پہاڑ ہے، پھر نہ یہاں کوئی آبادی ہے، نہ بظاہر کوئی ذریعہ معاش ہے، سب سے قابل ہے، سب سے اہم ترین فرد ہے، اور تو یہاں رکنا چاہتا ہے۔ یہ ماجرا اس کو جب پوچھا اور اس نے بتایا تو اللہ نے اس طرفہ کے دل میں حمایت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ اس نے کہا اگر یہ بات آخر زمان پیغمبر کی ہے تو میں اس پر بھی ایمان لایا، اس کے رب پر بھی لیکن اب تو اکیلا نہیں ٹھہرے گا، میں ایک جماعت یہاں ٹھہرے گی، میں تم سب کے لیے بستی بنا دیتا ہوں، تم یہاں ٹھہرو، پھر آنے والے کا انتظار کرو، اور میں اپنا ایک رکا لکھ دیتا ہوں۔ اب اس شخص نے رکا لکھا کہ من طب الى محمد رسول اللہ خاتم النبیین، وہ حضور کو خاتم نبوت لکھ کر کہتا ہے کہ مجھے عالم کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ آپ اس بستی میں آئیں گے، اگر میری زندگی میں آ گئے نوکری کروں گا، تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا، تیرے دوستوں کی تابعداری کروں گا، تیرے قدم چوموں گا، اور اگر زندگی نے وفا نہ کی تو میں یہ ایمان نامہ لکھ کر جا رہا ہوں، قیامت کے دن میری بھی سفارش کرنا۔ اب اس نے رکا لکھا 1000 سال کا وقت اور عالم کو دے دیا کہ تو اس کو سارے انتظار کرنا، اگر تیرے زمانے میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو اپنی اولاد کے سندے لگانا، اگلی اولاد آگے۔ اب یہ 1000 سال پہلے کا واقعہ، میں اگر اتفاقاً 100 سال کی بھی عمر بتاؤں کہ ہر شخص نے 100 سال کی عمر پائی، پھر بھی 10 رشتے گزر گئی، لیکن 100 سال کی عمر یہ اتنی تھی نہیں، بس 80-90 سال کی عمریں تھیں، تو کہ 11-12 رشتے گزر گئی۔ ادھر ان مکانوں میں اس بستی میں جو جوان اس مالک کا بیٹا آیا، اس کا نام اس زمانے ابو ایوب انصاری، وہ آ چکا تھا۔ ادھر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کا عرصہ گزارا، پھر 13 سال اعلان نبوت کے بعد گزارے، 53 سال کی عمر کے بعد 13 اور 13 نبی ہجرت کر کے مدینے گئے، سارے لوگ دعوت دینے کے لیے آئے، تو دوئے دن چوکیدار بنتے ہوتا ہے تو تو نہیں کرتا دعوت ہے، مجھے تو یہاں پہلے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، میں تو حضور کی مکان کی نوکری اور چاکری کرتا ہوں، ہر روز صفائی ستھرائی کرتا ہوں۔ میرے باپ نے یہی بتایا تھا کہ ایک دن وہ آئیں گے، تو جب آئیں اس کا صفائی ستھرائی کرنا، وہ اسی کمرے میں آئیں گے۔ یہ اس عاشق نے حضور کے لیے بنایا تھا۔ اب وہ دروازے پر کھڑا تھا تو حضرت مصطفیٰ کریم جب آئے، لمبا واقعہ ہے، 3 دن تو غوا میں گزارے، جب بستی میں آئے تو جس کے در سے گزرنے لگتی تو وہ حضور کی سواری، تو وہ تڑپ جاتا کہ یہ کسی اور کا نصیب ہے جہاں حضور مہمان ہوئے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں اپنے سواری کی مہار، ہماری گولی میں رسی اس کے گلے میں ڈال دیتا ہوں، یہ جس کے دروازے پر بیٹھ جائے گی محمد اسی کا مہمان ہے۔ اب تو سارے انتظار کر رہے تھے کہ آج کون ہے وہ خوش نصیب، اور آج کون ہے وہ کرم والا جس کے دل پر حضور جلوہ گر ہوں گے۔ تو اس نے رش کی وجہ سے اپنے غلام ابو لیلہ سے کہا کہ حضور آنے والے ہیں، تو مجھے اس وقت یہ میرا رکھا مجھے ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو یہ رکھا اپنے پاس رکھ کر جب حضور میرے گھر میں جلوہ گر ہوں گے تو یہ 1000 سال کی امانت ہمارے گھر میں آ رہی ہے، تو ہم سب سے پہلے اس شخص کی امانت رکھائے عہد اور اس کا ایمان نامہ
وہ پیش کریں گے یا رسول اللہ یہ مقام بنانے والا، یہ بستی بنانے والا وہ غلام یہ رکا لے کر گیا اور آج بڑی ضرورت میں ہے، تو تم اس کو جیب میں رکھو تاکہ سب سے پہلے یہ ہم پیش کریں گے حضور کی خدمت میں۔ جب حضور کی وہاں سواری بیٹھ گئی تب تو یہ فوج میں آ گیا اور خوشیاں منانے لگ گیا، اور جب حضور جلوہ گر ہو گئے مقام میں بیٹھ گئے تو اب اس کی کیفیت تو ایک محبت اور عشق کی حالت میں تھی، فارفتگی کی حالت میں تھا کہ جن کو میں اگر اس جملے سے کہہ دوں کہ کتھے میرے علی کتھے تیرے کتھے میں اور کتھے نبیہ کو تاجور، کتھے انصاری جوان اور کتھے ارشد جان والا ارشد مہمان۔ کیونکہ حضور جب مدینے آئے تھے تو معراج والا واقعہ ہو چکا تھا، کہا یہ وہ عرش پر جانے والی ہستی جس کے قدم عرش پر لگے، یہاں جبریل بھی ہاتھ کر کھڑا ہو، آج وہ میرے گھر میں آ گیا۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی اس کیفیت میں تھا کہ حضور نے فرمایا ابو ایوب ابو لیلہ سے کہو وہ میرے غلام کا ایمان نامہ پیش کرے۔ جو اس کا غلام تھا اس کا بھی لحاظ رکھا، کہا ابو ایوب ابو لیلہ سے کہو باقی معاملات چھوڑو، ابو لیلہ سے کہو کہ وہ میرا رکا میرے غلام کا پیش کرے۔ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں 1000 سال پہلے رکا لکھا، حضور مدینے گئے تو میرا نبی اس کو نہیں بھولا۔ تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو صوفی صاحب، حاضری سامعین، آس پاس سے آنے والے میرے بیٹی میرے ساتھی، میں بالکل اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے اور نبی کی شان رحمت پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں جو نبی اگلی قوموں کے غلاموں کو محبت والے کرنے والوں کو نہیں بھولا وہ نبی تم کو بھی نہیں بھولے۔ ہمارے